ہمارے علماء فرماتے ہیں جس دین پہ استقامت تھی وہ دین نہیں بلکہ کھیل تماشا ہے. کرکٹ والے کھیلتے ہیں نا اتوار کو میچ، روز تھوڑی کھیلتے، کھیل تماشا کام وہ ہوتا ہے جو آدمی روز کرے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں ہم پہ بہت بڑا احسان کیا. دیکھو اتنی بڑی نیکی کی ابو جہل نے اور ابو لہب نے کعبہ بنا دیا. آپ مسجد بنا رہے ہو کتنی بڑی نیکی، لیکن ابو جہل ابو لہب نے کعبہ ہاتھوں سے بنایا، حلال پیسوں سے بنایا، دونوں جہنم میں چلے ایمان کے بغیر تھے. اور ایک فحاشہ عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس نے گندی ترین مخلوق خنزیر کے بعد کتے کو پانی پلایا، ایمان تھا جنت میں چلے گئی. ایمان کے بغیر اتنی بڑی نیکی جنت جہنم، اور ایمان کے بغیر ایسا ایمان جو حرام سے نہیں روک رہا اور وہ حرام میں مبتلا ہے عورت کتے کو پانی پلا کے جنت میں جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کمزور ترین ایمان جو ہے اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے. میرے دوستو صحابہ اکثر فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا، پھر قرآن سے اپنے ایمان کو اور بڑھایا. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. لیکن ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا. میرے دوستو آج ایمان کو سیکھنا، ایمان کی محنت وہ اتنی اہمیت نہیں رہی لوگوں کے درمیان. حالانکہ اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم جلائی جائے گی اس آدمی سے جس کے ایمان میں اخلاص نہیں ہو. ایمان کہتے ہیں اخلاص کو، ایمان کہتے ہیں اخلاق کو. سخی ہوگا جہنم میں ڈالا جائے گا، اور دین سیکھنے سکھانے والا جہنم میں جائے گا، اور جہاد کرنے والا جہنم میں جائے گا. کون؟ جس کا اخلاص نہیں تھا، سارا کام دکھاوے کے لیے. ایمان کیا ہے؟ اخلاص ہے. 3 دفعہ آپ علیہ السلام فرمایا. ایمان کیا ہے؟ اخلاق ہے. 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو میرے دوستوں ایمان سیکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں کرکٹ میں پہلے جو ہے نا بلہ سیدھا کرتے ہیں، اگر بلہ ٹیڑھا ہو تو گیند پھر بلے پہ نہیں لگتے. تبلیغ میں پہلے دل سیدھا کرتے ہیں، دل کا رخ ٹیڑھا ہو تو میرے دوستوں پھر حج کر لو، پھر عمرے کر لو، پھر نماز پڑھ لو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے الٹی بالٹی پہ آپ پانی ڈال دیں. بالٹی الٹی پڑی ہے اس میں پانی ڈال دیں، ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. اور اگر آپ نے محنت کر کے بالٹی کو سیدھا کر لیا، ایک ایک قطرہ پوری بالٹی کو کر لیا. اسی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم کا ایک گروتھڑا ہے جو ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اور اس میں فساد آ جائے سارے جسم میں فساد آ جائے. آپ نے 3 دفعہ فرمایا خوب غور سے سن لو، خوب غور سے سن لو، خوب غور سے سن لو. وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل. سارا مسئلہ اس دل کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے طے کر دیا بہت ساری بڑی کثیر تعداد کو جہنم میں ڈالیں گے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم طے کر چکے ہیں بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن عقل سے خالی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، یہ آنکھیں تو ہیں لیکن اندھی پڑی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن بہرے ہیں. یہ کون ہے؟ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ، یہ جانور اس سے بھی بدتر ہے. جس نے دل کو نہ بنایا اللہ فرمایا جانور سے ہی بدتر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ سب سے پہلے دل پہ محنت کی. اور اگر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس تو وہ آئے گا کامیاب جس کا قلب سلیم ہوگا. قلب سلیم، اور اللہ قلب سلیم کو دیکھتے ہیں. فرمایا ہم تمہارے چہروں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے مالوں کو نہیں بلکہ تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں. میرے دوستوں آج دل کا یقین خراب ہونے کی وجہ سے آج آپ اندازہ لگاؤ کہ مسلمانوں کے جو مدارس ہیں آج جتنے ہیں پہلے کبھی بھی نہیں تھے. صحابہ کے زمانے میں تو ایسا تھا ہی نہیں. آج مسلمانوں کی مساجد جتنی بھری ہوئی ہیں وہ پہلے کہاں تھی. ہمیں طارق جمیل صاحب اور مولوی طارق جمیل صاحب اور ہم حج پہ گئے. پہلا سفر تھا میرا 2001. ایک بزرگ آئے مولانا کے پاس، ان کی عمر ہوگی کوئی 70-75 سال کہ مولوی طارق جمیل صاحب یہ تبلیغ کی محنت کو ہم اللہ سے کہتے ہیں اس کو جاری رکھے. کہ میرے والد صاحب نے کعبہ کے ایک دن میں 2 آدمی کو طواف کرتے دیکھا، اس سے زیادہ نہیں دیکھا. 2 آدمی طواف. آج لاکھوں آدمی طواف کر رہے تھے. تو طواف بھی بڑھ گئے ہیں اور مسجدوں میں کتابیں بھی بڑھ گئی ہیں، موبائلوں میں 20-20 ہزار کتابیں ہیں. لیکن دین وہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد جیسے ایک چھوٹا بچہ تھا اصحاب غدود کا 11-12 سال کا، ایک بچہ آپ نے پڑھا ہے قرآن میں پوری بستی کو ہدایت دینے کا ذریعہ بن گیا. آج یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ وہ بچہ تو ابھی علم سیکھ رہا تھا، اور اکیلے بچے نے ایسا اس کو اللہ نے ایمان دیا. وہ سارا واقعہ ہے. ایک ایمان، ایک
حبیب نجار سے چند رسولوں نے بات کی. اس کا ایمان ایسی صفات کے اندر سے گھسا اندر کہ اس نے اپنی ساری قوم کو دعوت دی. قوم نے کہا تجھے مار دیں، کہا مار دو، لیکن اس نے قوم سے کہا ان کی رسولوں کی بات سنو. ایک دائی کے قتل سے اللہ نے اس کو تو جنت میں بھیج دیا اور مکرم بھی بنا دیا، اور پوری قوم انطاکیہ کے دروازے پہ جبرائیل السلام آئے، ایک چیخ ماری، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ساری قوم کو ختم کر دیا. آج میرے دوستوں اتنے مسلمان قتل ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ آج اتنے نمازی اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ نماز روزی کی تنگی کو دور کرتی ہے. آج سب سے زیادہ روزی میں مسلمان تنگ ہیں. دولہا دلہن کی شادی پہ کبھی دیکھا ہے کہ دولہا دلہن کھانے کے لیے رو رہے ہیں؟ کونے بیٹھ کے ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں تمہاری وجہ سے باراتی کھانا کھاتا. یہ کائنات کا دولہا دلہن مسلمان آج کافر اس کو لوٹ رہا ہے. یہ مسلمان جو ان سے ٹیکس دیتے تھے آج مسلمان ان کو ٹیکس دیتے. یہ مسلمانوں سے پوچھ کے اپنی زندگی گزارتے تھے، آج ہم ان سے پوچھ کے اپنی مسجدیں چلا رہے ہیں. میرے دوستوں کیا وجہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ امت بنائی ہے وہ مقصد ہے دعوت. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی بتا دیجئے ان کو کہ آپ کا کام تو یہ آپ کا راستہ تو دعوت والا ہے. علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ اس کام کو کریں. انا من اتبعنی، یہ آپ کا کن کام ہے؟ جو آپ پہ ایمان لے اس کا بھی کام بھی دعوت کا کام ہے. دعوت کا کام ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی کی مکی صورت ہے، آپ ان کافروں کو قرآن سے دعوت دیں. قرآن سے دعوت دینا جہاد کبیرا ہے. پورا قرآن اٹھا لیں، کسی نبی کی نماز نہیں حدیث میں ملتی، حکم ہے نماز کا. کسی نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی نہیں ہے، کیسے گزاری. کسی نبی کا حج کیسے حج پورے سارے جو ہیں رکن جو حج کے وہ نہیں. قرآن نے سارے نبیوں کی دعوت کو دی، سارے نبیوں کی دعوت کی مشقتیں، دعوت کی تکلیفیں. ایک ایک سورت پوری، سورہ نوح جو ہے پوری دعوت ہے. 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اذهب الى فرعون، اذهب الى فرعون. سارا قرآن، دو چیزیں قرآن نے خوب کھولی ہیں، ایک وراثت، مال کا صحیح خرچ ہونا، اور ایک دعوت. میرے دوستو آج امت سے دعوت چھوڑ گئی. آج امت میری جیسی دعوت دیتی ہے لیکن اس کو سر سے اتارتی ہے. کیوں؟ وہ دعوت کی طاقت کو جانتی ہے. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان کانوں انگلیاں ڈالتا ہے، اس کی بھی خارج ہو جاتی ہے، وہ اذان سن نہیں سکتا. جب نمازی کہتا ہے اللہ اکبر، شیطان واپس آتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، وسوسے ڈالتا ہے، رکعتیں بلاتا ہے. ایک ہی اللہ اکبر ہے، ایک مؤذن نے اللہ اکبر کی شیطان بھاگ گیا، ایک نمازی نے اللہ اکبر کی شیطان واپس آ. کیوں؟ مؤذن داعی ہے، داعی کی اللہ اکبر کو شیطان سن نہیں سکتا. آج بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوستو، دعوت کی اہمیت. دعوت اس امت کی پیدائش کی وجہ تمام نبی. اور میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کام ہمیں دیا جو اللہ کا اپنا کام ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی الجنۃ المغفرۃ. اللہ داعی ہے جنت کے، مغفرت کے. اللہ دار السلام کے داعی ہے. لیکن میرے دوستو یہ دعوت کا کام انسان خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ چناؤ کرتا ہے. آپ سب جانتے ہیں حج مشرکین بھی کرتے تھے ہر سال. منافقین 5 وقت کی جماعت کی نمازیں پڑھتے تھے، کھلم کھلا چھوڑتے تھے. منافقین اللہ کے راستے میں نکل کے جہاد بھی کرتے تھے. لیکن میرے دوستو دعوت کا کام اللہ سب سے نہیں لیتا. ایک شفاعت اور دعوت یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ خود فرماتے ہیں میں داعی ہوں بإذنی، اپنی اجازت کے ساتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، داعی اللہ بإذنی، میری اجازت کے ساتھ. اللہ کی اجازت، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اتنا اونچا کام ہے کہ فرمایا سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی. سب سے اونچی مؤذن داعی ہے. مؤذن آدھا گھنٹہ دعوت دیتا روز، اس کی گردن کتنی اونچی ہوگی؟ جس کا کام ہی دعوت ہو، اللہ اس کی گردن کو قیامت کے دن کتنا اونچا ہے. اللہ نے ہمیں اپنا کام دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی داعی تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑے گی تو اللہ ظالم بادشاہوں پہ ان کو مسلط کرے گا. آج ہیں یا نہیں؟ پوری دنیا کے ممالک اٹھا کے دیکھ لو کتنا مسلمانوں پہ ظلم ہو. نمازیں دیکھو میرے دوستو، اللہ کا وعدہ جو ہے نا نماز کے ساتھ نہیں ہے. نماز سے جنت کا وعدہ ہے. اللہ کی میت کا وعدہ نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ نہیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع الصائمین. اللہ فرمانے ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین. اللہ صفات کے ساتھ. اگر نماز پڑھی اور نماز سے صفات نہیں، اگر علم پڑھا علم سے صفات نہیں،
میرے دوستو یہ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ کے نزدیک سال لگانا بہت بڑی بات ہے، اللہ کے نزدیک کتابیں پڑھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن میرے دوستو اللہ کے نزدیک جو سب سے مکرم لوگ ہیں کون ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم چیز تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے؟ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ جنت فردوس متقیوں کے لیے، جنت فردوس مومنوں کے لیے، عام مسلمان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کر لے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر مشکل سے اس کو نکالیں گے، روزی وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کو مان ملے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان و تقوی بنا لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین آسمان کی ساری برکات کرے گا۔ یہ ایمان و تقوی میرے دوستو دعوت کے راستے سے اندر جائے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے دعوت کے راستے سے، کیونکہ میرے دوستو نیکی بغیر ایمان کے بھی ہوتی ہے، مشرکین منافقین نہیں ہے، لیکن ایمان کے بغیر حرام سے بچنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ حرام سے بچنا ایمان کی علامت ہے کہ ایمان اپنے دل میں ہے۔ فرمایا جو کلمہ اخلاص سے پڑھ لے جنت میں داخل ہوگا۔ یا رسول اللہ ایمان اخلاص والا کلمہ کیا ہے؟ کا کلمہ اس کو حرام سے روک دے، جو کلمہ غیبت سے نہ روکے، یہ کلمہ نہیں ہے، یعنی کلمہ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچا۔ میرے دوستو انسان اتنا خوبصورت ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ایک امرود کے درخت کو پتھر مارے وہ درخت جو ہے امرود گرا دیتا ہے، اگلے سال پھر امرود دیتا ہے، یہ نہیں کہتا پچھلے سال پتھر مارے تھے جو آج امرود نہیں دیتا۔ انسان تو اس سے بھی خوبصورت ہے، انسان کے لیے جنت بنی، انسان کے لیے کعبہ بنا ہے، کوئی انسان جہنم میں نہیں جائے گا اگر انسان ہے تو۔ جو انسان میں صفات ہیں کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن انسان کی صفات کب ظاہر ہوتی ہیں؟ جب ایمان و تقوی اپنی جگہ پہ جاتا ہے۔ جیسے موبائل کی طاقت اور سم کی طاقت جب ظاہر ہوتی ہے جب سم اپنی جگہ پہ جاتی ہے، پھر 10,000 منٹ فری ہو جاتے ہیں، پھر 20,000 SMS فری ہو جاتے ہیں، پھر نیٹ بھی چل پڑتا ہے، ساری دنیا میں آدمی خطاب کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، سم جگہ پہ لے۔ میں اکثر بتاتا ہوں بچوں کو، میں ایک جنگل میں گیا، وہاں 5 شیروں سے میں نے بات کی، بہت آدھے گھنٹے کا بیان کیا، اور شیر بھی یہ بچے کی طرح تگڑے، میری طرح کمزور نہیں، بہت تگڑے، خوب ان کو ڈانٹا، دھمکایا، تڑیاں لگائیں، شیر چپ کھڑے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ شیر سارے پنجرے میں بند تھے، اگر شیر کھلے ہوتے تو ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو شیر کی طاقت کو اللہ نے پنجرے کے ساتھ نہیں جنگل کے ساتھ جوڑی۔ اتنا طاقتور شیر جنگل میں 50 اور چیخیں مارے، بندر بھی تالیاں بجا رہے ہیں۔ ایک کھلا جنگل میں شیر ہو میرے دوستوں، پھر اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے۔ یہ امت دائی ہے، اس کی طاقت اللہ نے میدان دعوت کے ساتھ جوڑی۔ بیج کو 1 لاکھ بیج کو حرم کے فرش پہ رکھ دیں، ایک درخت نہیں نکلے گا۔ ایک بیج کو سکھر کی زمین میں ڈالیں اندر، اپنی جگہ پہ 100 فٹ کا درخت نکلے گا۔ یہ امت کی طاقت، اس کا رستہ دعوت والا ہے۔ اگر یہ دعوت کے رستے سے ہٹا میرے دوستو، پھر اس کی طاقت ختم، وہی ہوگا جو شیر کا پنجرے میں ہوگا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی جی ان کو بتاؤ یہ والی روڈ ہے ان کی، سبیل۔ اور بہت سارے طریقے غلط نہیں ہیں، یہ جو طریقے چل رہے ہیں دین کے غلط نہیں ہیں، یہ طریق سے بنے، لیکن طریق اور سبیل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ طریق ہوتے ہیں چھوٹے رستے، سبیل کہتے ہیں موٹر وے کو۔ موٹر وے ہر ملک میں ایک ہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے M1 M2 M3 سب مل رہی ہیں، اس کو موٹر وے کہتے ہیں۔ لیکن موٹر وے کے لیے گاڑی بھی تگڑی چاہیے ہے، یہ ٹھوس گاڑی نہیں چلے گی جو AC کی شوقین ہے، جو لچھے دار کھانوں کی شوقین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں، کیونکہ اکثر مجھے لوگ لے کے جاتے ہیں ان کے پاس جو بات ہی نہیں سنتے، تو میں اکثر سیٹوں کے پاس کبھی بیان ہوتا ہے نا تو ان کو یہ آیت ضرور سناتا ہوں، فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ آپ سب مطلب سمجھتے ہو، وہاں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کرتے تھے۔ 2 صفات بتائیں جہنم کی، کیا؟ دنیا میں آرام پسندی کے شوقین تھے، دنیا میں عیش و عشرت کے شوقین تھے۔ وہاں سعید خان صاحب سے کسی نے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ فقیر 500 سال پہلے اغنیا سے جنت میں جائیں گے، تو حضرت عثمان غنی تو بہت غنی تھے، نام ہی غنی تھا، تو ان کا کیا ہوگا؟ کہا فقیر یہ نہیں ہوتا، غنی وہ نہیں ہوتا ظاہر، فقر اور غنا دل کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا غریب جس کو شوق ہے دنیا کا، محبت ہے دنیا سے، یہ فقیر نہیں ہے۔ اور ایک ایسا امیر جس کے دل میں دنیا میں کوئی محبت نہیں ہے،
کوئی غرض نہیں ہے، جو دے رہا اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہے اصل فقیر، وہ ہے اصل غنی، اس کا دل غنی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ایمان کیا ہے؟ حرام سے روک۔ پھر فرمائے ایمان کیا ہے؟ جو اس کو کامیاب کرے گا کیا ہے؟ فرمائے کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ شرط ہے یہ کلمہ گڑبڑ نہ ہو، غلط نہ ہو۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ کہ جو آدمی دنیا کو دین پہ ترجیح دے اس کا کلمہ لوٹا دیا جائے گا اس پہ پاس کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے کلمہ سے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دعوت کا کام کریں گے اپنی صفات کے ساتھ۔ اور ایک گزارش، دیکھو ایک بات بتاؤں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، کام ہوتا ہے جو آدمی روز کرے، یہ 3 دن دعوت کا کام ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں ایمان والو میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان سیکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے بڑی تجارت ہے۔ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھ لو، ایسی تجارت آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی آدمی آیا اپنی دنیاوی حاجت لے کے آپ نے اس کو عمل بتایا۔ ایک صحابی آئے میرے گھر میں فقر ہے، آپ نے عمل بتایا، سلام کر کے داخل ہو، مجھ پہ درود شریف پڑھو، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی آئے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو۔ بیٹی آئی جانور لینے، آپ نے 5 کلمات دے دی۔ بیٹی آئی خادم لینے، آج نے تسبیح فاطمہ دے دی۔ علی رضی اللہ عنہ آئے جانور لینے، 5000 جانور ہیں، آپ نے 5 کلمات دے کے بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعمال دیے۔ اور میرے دوستو، مال بھی اعمال کے اندر موجود ہے، بازار میں مال نہیں ہے، بازار کے لفظ میں مال نہیں ہے، اعمال کے اندر مال ہے۔ آج مسلمان کو نظر نہیں آ رہا۔ الف ٹھیک کر لو، این ٹھیک کر لو، اتنا آگے مال آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کا رستہ ہے، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا ذریعہ مال کمانے کا۔ یہ جو آج ہمیں دکانوں میں مال دکھ رہا ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون، وہ جو تم ٹپکا تھا، وہ جو پانی کا جو ٹپکا ڈالتے ہو قطرہ، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، اس کو انسان پیٹ میں تم بناتے ہو، اللہ بناتے ہیں۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ مجھے فیکٹری میں مال نظر ہے، وہاں مال نہیں ہے، مال اعمال کے اندر ہے۔ اللہ اس کو ظاہر کہیں اور کر دیتے ہیں۔ جیسے 14ویں کا چاند پانی میں ظاہر کرتے ہیں، لوگ اس میں ڈبکی مار دیں، چاند ہے، وہ پاگل ہیں۔ روزی تو میرے دوستو وفی السماء رزقکم وما توعدون، جو روزی کا وعدہ کیا آسمانوں میں، زمین میں دھوکہ نہ کھا لینا۔ جس کے دل کی آنکھ کھلی نہیں ہوگی وہ زمین میں دھوکہ کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں اور آپ صدقہ دیتے ہیں، آنکھ دکھاتی ہے مال کم ہو گیا، ہاتھ گنتے ہیں مال کم ہو گیا، میرا جو دماغی علم ہے وہ بتاتا ہے مال کم ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہوا، یربی الصدقات، تیرا مال بڑھ گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لے، قسم کھاتا ہوں میں جو صدقہ دیتا ہوں اس کا مال بڑھتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ آنکھ دکھا رہی ہے دکان پہ مال۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو وعدہ کیا رزق آسمانوں میں ہے، فی السماء رزقکم وما توعدون، وہ تو اعمال کے ساتھ جڑا ہے۔ تو آج کیوں ہم دوڑ لگا رہے ہیں دنیا کی؟ کیونکہ ہمیں ہمارے یقین صحیح نہیں، آنکھ نہیں کھلی۔ سورہ انفال میں اللہ نے 7 اعمال بتائے ہیں۔ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت جب سنتے ہیں ایمان بڑھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مال کو صحیح خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور جو نکلے ان کی نصرت کرتے ہیں۔ اللہ نے 7 اعمال بتائے ہیں۔ یہ 7 اعمال کرو، کیا کریں گے اللہ؟ کیا؟ اللہ کا ذکر کی مجلسیں اور یہ قرآن حدیث کی تعلیم کے حلقے، اللہ پہ بھروسہ، نماز کو قائم کرنا۔ ایک ہے نماز پڑھنا، کہیں قرآن میں نہیں، کم کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، قائم کہتے ہیں نماز قائم کرو، سب کو نمازی بناؤ اور اپنے مال کو صحیح خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک گزارش میں کرتا ہوں، آپ لوگ دیندار بن رہے ہو، ماشاءاللہ علماء بن رہے ہو، اللہ کے واسطے گزارش ہے اپنے مال کو صحیح خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے زانی کو نہیں کہا، شرابی کو، مال غلط خرچ کرتے ہیں۔ اور برا نہ ماننا، بڑے سے بڑا دیندار آدمی آج اس کی شادی میں اسلام نظر نہیں آتا۔ مفتی زرولی صاحب فرماتے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں نے 50 علماء سے تحقیق کی ہے کہ اسلام میں بارات کا کوئی حیثیت ہے، اسلام میں نکاح ولیمہ، بارات ہے ہی نہیں۔ بارات پہ پیسے خرچ کرنا مفتی زرولی صاحب کا کلپ ہے، اور میں نے کئی علماء سے تحقیق کی، یہ پکا تبذیر ہے، اور تبذیر مبذرین کا شیطان کے بھائی۔ اسلام میں شادی کا، بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ شادی ہندوؤں کی رسم ہے، منگنی مہندی شادی۔ میرے دوستو، آج دینداروں کا مال بھی غلط خرچ ہو رہا ہے، اور میں بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو، بدترین مال
فرمایا جو کپڑا دکھاوے کا پہنتا ہے اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنا کے جہنم میں ڈالتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دسترخوان پہ 2 سالن ثابت نہیں، اللہ کے واسطے میں آپ کو بیماریوں کی وجہ بتا رہا ہوں، کھانے پوری دنیا کے انگریز ڈاکٹروں سے ہمیں چھوڑ دو، ہمارے تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، پوری دنیا کے ڈاکٹر دیکھو، یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا اور یہ مولوی حضرات ہیں، ان کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا وہ ہے کھانا۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے فوجی، ہم یوں کہ میں کہا کچھ نہ کرو، تبلیغی جماعت کا مولویوں کا کھانا روک دو بس، پھر دیکھو کیسا عذاب آتا ہے۔ ہمارا سارا مسئلہ کھانا ہے۔ یہ جو ابھی کل ہی مفتی صاحب بتا رہے تھے، آپ کے یہاں کوئی بڑے شیخ الحدیث آئے تھے تو کہہ رہے تھے پہلے ایک بیت الخلا ہوتا تھا، وہ بھی گھر کے باہر۔ سب سے زیادہ انسان کو جو بیمار کرتا ہے وہ بیت الخلا ہے، جو آج ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ ابھی بھی ہم جماعتوں میں جاتے ہیں، 500 قدم پہ بیت الخلا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے وہاں۔ اور جو ہر کمرے میں بیت الخلا ہے، پہلے ایک ہوتا تھا، وہ ایک کھانوں کی وجہ سے 5 کھانے کھائے جائے۔ مجھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، میں نے بیان کیا کھانے پہ تو وہ تو ذرا کھانے والے لگ رہے تھے ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے مجھے کہا سعید بھائی یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 سالن جمع نہیں کی۔ میں کہا اگر غلط ہے آپ مجھے بتا دینا۔ 1 مہینے بعد فون آیا کہ میں نے اپنی بات سے رجوع کیا، اللہ کے نبی سے 2 سالن کھانا کبھی ثابت ہے، ایک دفعہ تو کھا لیتے کہ ہمارے لیے حجت ہوتی۔ یہ آپ نے تراویح چھوڑ دی 3 دن بعد فرض نہ ہو جائے، آپ نے مشراق چھوڑی فرض نہ ہو جائے، آپ نے کبھی 2 سالن نہیں کیے۔ حضرت عمر نے زندگی میں 1 دفعہ 2 سالن جمع کیے، ایک صحابی نے تنبیہ کی، اس کے بعد پوری زندگی آپ کی حیات میں دسترخوان پہ 2 سالن ثابت ہے۔ ہمارا بہت سارا پیسہ کھانوں پہ ضائع ہو رہا ہے، اور جس کا مقصد کیا پکانا۔ ایک انگریز سے ملا جی کینیڈا میں، میں اور بھائی عمران گئے تھے، تو اس نے مجھ سے سوالات کیے، سب صاف ہو گئے۔ میں کہا میرا تو اس سے ایک سوال ہے۔ میں کہا کیا؟ میں کہا تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہتا میں نے کبھی سوچا نہیں۔ میں کہا میں بتاؤں؟ کہا کہاں بتاؤ؟ میں کہا صبح کمانا، شام میں کھانا، رات کو پکانا، بس یہی مقصد ہے۔ کہتا بالکل صحیح ہے۔ میرے دوستوں پہلی بدعت جو شروع ہوئی میرے نبی کے جانے کے بعد، پیٹ بھر کے کھانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی جمائی ثابت نہیں، پوری زندگی ڈکار ثابت نہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ نے جو آپ کو یہ کام دیا نا دعوت کا اور یہ علم کا، یہ ایسا کام ہے، لیکن اپنی زندگی دیکھو، ہمارے علماء فرماتے ہیں سنت 3 ہے، سنت دعوت، سنت عبادت اور سنت عادت۔ سنت دعوت سے بھی ہم خالی۔ سنت دعوت کیا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسی دعوت ہو تمہاری جان نکل جائے۔ مجھ سے تو گرمی میں گشت نہیں ہوتا، میں تو سردی میں چلہ لگاتا ہوں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، مٹی جو ہے نا، مٹی جب تک اس کو رگڑا نہیں لگے گا گرمی کا، تب تک وہ آم نہیں نکالے گی۔ سردی میں آم نکلتا ہے، ہم جاتے ہیں سردی میں کراچی چلہ لگانے، یا کہیں سردی نہ لگ جائے، تو اگر انار نکلنا ہے تو مٹی کو سردی لگاؤ تب وہ انار نکلے گا، مزیدار ہے انار۔ اور اگر کھجور نکالنی ہے اور انور اٹول نکالنا ہے تو مٹی کو گرمی دو، سندھ کی 52 ڈگری کی، پھر دیکھو اس میں سے آم کیسے نکلتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے صرف کریلا ہی نکل رہا ہے، کڑوا، کیونکہ ہم جو ہے نہ مٹی کو گرمی لگا رہے ہیں، نہ مٹی کو سردی لگا رہے ہیں۔ میں نے کرکٹ اے سی میں نہیں کھیلی، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، ڈیفینس میں آج تک ایک کرکٹر پیدا نہیں ہوا۔ مولوی کیسے پیدا ہو گئے؟ کرکٹ تو فضول کھیل ہے۔ اتنا بڑا جنت، علماء والی، نبیوں والی جنت، یہ ایسے نہیں ملے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ نے فطرت مشقت کے پیدا کیا ہے، مشقت نکلی، دین کیا؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دین اور آرام پسندی 2 بیویاں ہیں، اس میں کبھی جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آرام کیا ہے؟ آرام، آرام میرے پاس آرام، رام کے پاس جانا حرام، رام کو بلانا کیا صحیح ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ مجھے دین کی محنت کا کام مل گیا، میرا آرام ختم۔ آج ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، چلو بستر کھولو، ہمارا آرام شروع۔ تبلیغ بیان میں بھی آرام، تعلیم میں بھی آرام، صبح بھی آرام، شام بھی آرام۔ آرام پسند میرے دوستو، اے ماس اپنے جسم کو، اپنے آپ کو آرام کی عادت نہ ڈالنا۔ ناز و نعمت میں پلنے کے شوقین اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ تو میرے دوستو اللہ نے آپ کو بہت بڑا کام دیا، اللہ کی قسم ان اعمال سے جو اللہ پالے گئے دنیا والوں کو ہوا بھی نہیں لگی۔ اپنے اندر تقویٰ لے آؤ، حرام سے بچو۔ آج بدقسمتی سے بڑے بڑے دیندار بچے بد نظری سے نہیں بچ پاتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اتنا بڑا صحابی ہے، کہہ رہے ہیں جب میں نبی کی محفل چھوڑتا ہوں، اپنی بیوی کون ہے؟ صحابیہ، بچے کون ہے؟ صحابی، ان کے ساتھ بیٹھ کے میرا ایمان نیچے چلا جاتا ہے۔
آج یہ کیمرہ اور ویڈیو اور یہ سب کچھ ہر بچے کے پاس ہے، دیندار بچے بھی ہیں. اور یاد رکھنا جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سارے ولی مل کے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ بد نظری ہے. بد نظری اللہ نبی کا کام اس سے نہیں لیتے جو بد نظری کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں تھے، حالانکہ طے تو پہلے سے ہو گئے تھے، لیکن دنیا میں نبوت ان پہ ظاہر نہیں تھی. تب بھی نظروں کی حفاظت کرتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آگے جا رہی ہیں، کہا پیچھے چلو، ہوا چل رہی ہے، تمہارے کپڑے میری نظر پڑے گی. پیچھے چلایا، اللہ نے نبوت عطا فرما دی. تو میرے دوستو حرام سے جب بچیں گے جب ایمان ہوگا. ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان کے لیے میرے دوستو اللہ کے رستین کام کرنے پڑیں گے، روزانہ اللہ کی بات کو سننا پڑے گا. دیکھو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، کہ آج اللہ کو سننے والا مجمع بہت تھوڑا ہے. مولوی فاروق صاحب نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی، اور بہت سارے عرب علماء کی تفاسیر اور ہمارے اجمیوں کی تفسیر جوڑی. اور مولانا فاروق نے کئی علماء مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان اجمیوں کو، ان پاکستانیوں کو اس دین کے پڑھانے پہ بہت قبول کیا ہے، جو کسی کو نہیں کیا اس 1000 سال میں. لیکن وہ فرماتے ہیں ابھی بھی قرآن عربوں سے ضرور سنا کرو، کیوں؟ ان پہ اترا ہے اور وہ سارا کچھ اس کو سمجھتے ہیں. مولانا نے عجیب بات لکھی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اے نبی جی تم بھی صبح شام 2 دفعہ اللہ کی بات سنا کرو، ان مجلسوں میں جڑ کے بیٹھا کرو. کیوں میرے دوستو؟ انضمام الحق ہو یا محمد یوسف ہو یا عمران خان صاحب ہو، ان کو اپنا کھیل بچانے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. جس چیز کی پریکٹس ختم اس کا وہ چیز ختم. میں کھیل کی پریکٹس چھوڑ دوں میرا کھیل ختم. میرے دوستو حق دل میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ سننا ہے. حق کو دکھایا نہیں جا سکتا، سنایا جاتا. اللہ نبی کو کہہ رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی صبح شام تم بھی ان مجلسوں کو لازم پکڑ لو جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، یعنی تم بھی سنو. آج سننے والا مجمع نہیں ہے. مجھ سے آپ 5 بیان کروا لو میں کر دوں گا، سن نہیں سکتا. اگر سنوں گا نیند آ جائے گی. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْمَعُونَ. کہ ان کی آنکھوں پہ اللہ نے اپنے ذکر سے پردہ ڈال دیا، وہ سننے کی استعداد چاہیے. دیکھو کرکٹ 10 سال پڑھ لو نا، کرکٹ سمجھ نہیں ہے کہ اب تک گراؤنڈ میں نہیں جاؤ. کرکٹ کے علم اور سمجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. رب زدنی علما، اللہ میری دین کی سمجھ بڑھا. آج دین کی نالج تو بچے کو انٹرنیٹ پہ کھولو، یہ حلال یہ حرام سب کو پتہ ہے، مجمع میں پھرتے ہیں نا. دین کی سمجھ تھوڑوں کو ہے، اور سمجھ دل میں ہوتی ہے، سمجھ دل میں ہوتی ہے. یہاں نہیں، یہاں ذہانت ہے، ذہین بچے ہیں، سمجھ بہت تھوڑی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مُؤْمِنِينَ، دنیا میں مومن زیادہ نہیں ہوں گے. قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، شکر گزار بندے تھوڑے ہوں گے، عقل والے تھوڑے ہوں گے. میرے دوستو سمجھ کیسے بنے گی؟ اور ہدایت یافتہ ہونے کی علامت قرآن نے بتائی. فَبَشِّرِ عِبَادِ، بشارت دے دے رہے بندوں کو. کن کو؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. استماع. میں نے ایک عرب قریشی عالم سے آدھا گھنٹہ صرف اس آیت پہ بیان سنا. استماع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ بھی سنتا ہے. اے موسیٰ جاؤ، میں بھی تجھے سن رہا ہوں. جنات کو سن کے ہدایت ملی. آج سننے والا مجمع بہت تھوڑا ہے. اور میں دوستوں میں سچ بتا رہا ہوں، میں کسی کو بزرگ نہیں مانتا جو سنتا ہوا. بلواتا تو اللہ پتہ نہیں میں کس نیت سے بول رہا ہوں کہ آپ مجھے بزرگ سمجھیں اور میں ہٹ ہو جاؤں اور میری مووی بنے اور میرا کیمرہ لگے. میرے دوستو یہ جو ہے نا، بولنے والے کی کوئی دلیل نہیں. ایک بول کر اللہ حساب لیں گے. تو نے کس کو سنایا تھا؟ مفتیوں کو سنایا تھا؟ کیا چاہتا تھا بول سے؟ تو سننے والے کے بارے میں 2 گارنٹی دی کہ جو سنتا ہے. اور سنتا ہے کس کو سنتا ہے؟ فَيَكْتُبًا حَسَنًا، وہ جو سنتا ہے نا اس میں سے جو سب سے آسان بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتا ہے. یہ اپنے پاس سے نہیں مار رہا، تحقیق کر کے بات کر رہا ہوں. سب سے آسان بات کون سی ہے جو سنی جائے؟ قرآن اور حدیث کی. اور قرآن حدیث میں سب سے آسان بات کون سی ہے؟ دعوت کی. آج دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. دعوت کی مثال بارش کی طرح ہے. بارش نہ رنگ ہوتی ہے نہ ذائقہ دار ہوتی ہے. بارش کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، پانی کا کوئی ٹیسٹ نہیں، نہ رنگ. دعوت اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی ٹیسٹ نہیں، بالکل سوکھی روکھی سادی. یہ لچھے دار تقریر نہیں جو کان مزے لے. دعوت اس پانی کو کہتے ہیں جو مٹی پہ ڈالو وہ سب کچھ نکالتی ہے. میرے دوستو میری مثال دائی کی صرف بادل کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے. دعوت کو جو روز سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو صبح شام تم بھی سنو. میری آپ سے گزارش، آپ پڑھ رہے ہو لیکن میرے دوستو یہ جو سب سے بڑا میڈیا ہے ایمان کے اندر سننا. قرآن میں اللہ نے، میں نے 18 جگہ پڑھا،
گمراہی کی وجہ کیا؟ یہ سنتے نہیں تھے. قالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش دنیا میں اللہ کو سن لیتے آج جہنم میں نہ ہوتے. یہ عقل آ جاتی، یعنی سننے سے عقل آتی. تو اللہ فرما رہے ہیں جو بات کو سنتے ہیں استماع دھیان سے، پورے ذوق سے. جیسے آپ کرکٹ نہیں دیکھتے کیسے میچ ہو رہا ہے، ایک ایک گیند آپ کو یاد. آپ کرکٹ نہیں کھیلتے، آپ تو بھی کھیلتے ہو 50 میل سے، 100 میل کا گیند تو نظر نہیں آتا. اتنا سا باریک غلطی کی گیند منہ پہ لگ جاتا ہے. فائٹر پائلٹ جو ہے نا، جیسے جہاز چلاتا ہے اور میدان جنگ میں جاتا ہے، اس کو کہہ رہے دھیان، کیسے دھیان سے چلاتا ہے. فرمایا اس دھیان سے بات کو سنتے ہیں اور اس پہ سب سے آسان بات دعوت کی ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اولئک ھم اولو الالباب، یہ پکے ہدایت اور پکے عقل مند لوگ ہیں. اور دوسری چیز عقل مندوں کی علامت کیا بتائی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں. اور تیسری چیز کیا بتائی؟ عقل کیسے آئے گی، آنکھ کیسے کھلے گی، کان. ایک چیز بتائی، افلم یسیروا فی الارض، کیوں تم زمین پہ نہیں پھرتے، فتکن لہ قلوب یعقلون بہا، تاکہ اللہ تیرے دل کی عقل کھول دے. میرے دوستوں پھرے بغیر دل نہیں کھلے گا، معلومات آ جائیں گی. یہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم ہے میرے پاس آئی، اس نے کہا سعید بھائی 80 اور 90 میں کھلاڑی بہت بڑے تھے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ میں کہا اس لیے اب تو خیر شروع ہو گیا ہے کہ تم 10-15 سال سے صرف پاکستان میں کرکٹ کھیل رہے ہو. صرف پاکستان میں کرکٹ کھیلنے والا اور پوری دنیا میں کرکٹ کھیلنے والے کی سمجھ برابر نہیں ہو سکتی. نالج زیادہ ہو سکتی ہے. جو ڈاکٹر صرف پاکستان میں پڑھا ہے اور پریکٹس کرتا ہے اور جو ڈاکٹر پوری دنیا میں پھرتا ہے، اس کی سمجھ میں اور دوسرے میں برابر ہی نہیں. ہمیں مفتی زبیر صاحب نے، مولوی زبیر صاحب نے کہا، انڈیا کے جو بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تقی عثمانی صاحب کیوں یہ اتنا زیادہ اوپر چلے گئے؟ یہ دنیا میں پھرتے ہیں. سمجھ دین کا علم بیٹھ کے آ سکتا ہے، سمجھ پھرے بغیر نہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلم یسیروا فی الارض، تم کیوں نہیں پھرتے؟ تاکہ اللہ تمہارا دل کی عقل کو کھول دے اور تمہارے دل کے کان کھول دے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. غور سے سن لو، صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں. تو میرے دوستوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا کام دیا پھرنے پھرانے کا. میں تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تو قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا. قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ دعوت دینا. اس کے لیے میرے دوستوں آج نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنا علم ختم کرنے سے پہلے بھی آپ کی 24 گھنٹے کی جماعتیں بنتی ہیں، اس میں دعوت انشاءاللہ جائیں گے. 24 گھنٹے چھٹیاں آپ کی ملتی ہیں، چلہ لگا دیں. کیوں میرے دوستوں؟ اللہ کی قسم ساری دنیا پیاسی ہے، آپ کا میرا انتظار کر رہے ہیں. ہم تو وہ سورج ہیں جس میں روشنی نہیں ہے، آپ تو سورج ہو جس میں روشنی ہے، پوری روشنی، وہ پوری روشنی. آپ پورا 14 کا چاند ہو. آپ علم لے کے پھرو گے. میں خوشبو لگاتا ہوں نا تو جہاں جاتا ہوں وہاں خوشبو چلی جاتی ہے. آپ قرآن حدیث سینے میں لے کے پھرو گے. اب مجھے تو بولنا پڑ رہا ہے، آپ بغیر بولے انشاءاللہ ملکوں کو ہدایت دے کے آ جاؤ گے. اس کے لیے نیت کرو انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ اس کو معاف کروں گا نہ اپنا محبوب بناؤں گا. نبی دن میں کیا کرتا تھا بھائی بتاؤ؟ نبی دن میں ان لک فی النہار سبا طویلا، مجمع میں محنت کرتا تھا. اور نبی رات میں پھر اللہ کے ساتھ محنت کرتا تھا. تو دن کس لیے؟ مجمع میں محنت کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دعوت دے رہے ہیں، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کو حکمت سکھا رہے ہیں، علم و علم سکھا رہے ہیں. یہ 4 کام نبی کے دن کے تھے اور نبی کی رات کی عبادت تھی اور اس میں نبی پھر اللہ کو راضی کرتا تھا. تو کون کون نیت کرتا ہے دنیا میں دائی بن کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ؟ بنے گے نا انشاءاللہ. دیکھو ایک ہے کپڑا بنانے کی فیکٹری، لوگوں کے پاس سے بڑے امیر ہیں اور اس میں مشینیں کپڑا بنانے کی. ایک ہے دھاگا بنانے کی فیکٹری، اس میں دھاگا بنانے کی مشینیں. ایک ہے مشینوں کی فیکٹری، بتاؤ وہ کتنی بڑی ہوگی؟ مشینوں کی فیکٹری جس میں دھاگے بنانے والے، کپڑے بنانے والے، ایمبرائڈری مشینیں. یہ میرے دوستوں فیکٹری ہے جس میں پتہ نہیں کیا کیا بن سکتا ہے. یہ وہ فیکٹری ہے جو لوگوں کو دائی بھی بنائے گی. یہ وہ فیکٹری ہے جو لوگوں کو عالم بھی بنائے گی. جو فیکٹری ہے جو لوگوں کو سخی بھی بنائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ادارہ دیا ہے اس مرکز کا جہاں سے آپ مشینیں بن سکتے ہو اور میرے دوستوں بہت بڑے لوگوں کی جنت بن سکتے ہو. تو کون نیت کرتا ہے بھائی کہ دائی انشاءاللہ وقت لگائے گا؟ اچھا بتاؤ آپ کے ماں باپ ہیں نا، آپ بیٹے مہینے میں 3 دن کے ہو یا پورے مہینے کے بیٹے ہیں؟ صرف 3 دن بیٹے. میں شوہر ہوں، 3 دن کا نہیں، 24 گھنٹے کا شوہر.
تو بھائی ہم دائی ہیں 24 گھنٹے کے، 3 دن کے نہیں ہیں، 3 دن بعد دعوت ختم اور اپنے کام میں لگے۔ ہمیں اللہ نے دائی بنایا 24 گھنٹے کا، جہاں موقع ملے دعوت دو۔ میرے دوستوں، میں ایک نوجوان سے ملا 30 سال کا امریکہ میں، اس سے کہا ایک آدمی جا رہا تھا لنگر کھانے وہاں ہندوؤں کے وہ مزار میں، ہندو تھا، پٹھان نے پکڑ کے اس کو کہا میرے سے کھانا کھا۔ پٹھان نے کھانا کھلایا، اس کو خوب دعوت دی، اب وہ دعوت سنی جائے کھائی جائے۔ جب وہ کھا جائے کہا 4 مہینے، کہا میں تو ہندو ہوں، کہا فٹے ہوں، چل چائے نہیں پی، تجھے کلمہ پڑھا دیا۔ خان صاحب نے اس کو کلمہ پڑھا ہی دیا۔ اب وہ کلمہ پڑھا، دل بے چین ہو گیا۔ اب وہ ہاکس پہ میں جا رہا تھا، ایک مدرسہ دیکھا، بھوکا تھا، اندر گیا، مولوی صاحب 8-10 لوگ بیٹھے، اس نے بھی کالمی صاحب نے مولوی صاحب نے بیٹھ جائے، کہتا ہے وہ مولوی صاحب نے بٹھایا، حافظ اور عالم بن گیا ہندو۔ اور جس لڑکے سے میں وہاں امریکہ ملا تھا وہی ہندو تھا جس کو اللہ نے پٹھان سے کلمہ پڑھایا، دوسرے پٹھان سے عالم بنوایا، حافظ بنوایا۔ کہا صحیح کوئی میں امریکہ میں 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا ہوں جو علماء اور حفاظ بنے گے۔ تو کتنی دعوت، ایک کھانے کی دعوت، بس اللہ نے کیا بڑی جنت۔ آپ سارے دنیا کے مسلمان 2 ارب بیٹھ کے قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، کیا یہ 2 فرض کے برابر ہو سکتے ہیں بھائی؟ بتاؤ۔ رات میں 2 نفل پڑھے، حضرت عثمان غنی کی طرح قرآن ختم کر لے، اپنا قرآن ساری امت کر لے، لیکن 2 فرض کے برابر نہیں۔ اور آپ سب یہ عمل کر رہے ہو اپنا، اور میں کسی بے نمازی کو اس کے دل میں اللہ کی عظمت ڈال کے 2 رکعت فرض نماز پڑھا دوں، مجھے ساری عبادتوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی میرے دوستوں، دعوت سے بڑا کیوں عمل نہیں، لیکن جیسے میں نے کہا اس کے لیے قبولیت چاہیے، تو اللہ سے قبولیت مانگو۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ 24 گھنٹے کا دائی بنے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، جزاک اللہ۔